نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے ان کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھا، اسلامی ریاست کی جو برکات ہیں وہ تم نے دیکھ لیں۔ اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس دوران اسلام کو اسٹڈی کر لو، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ اگر اس کے بعد تم اسلامی ریاست کی حدود میں پائے گئے تو پھر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم ہود کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ پھر تمہاری گردنیں جو ہے وہ اڑا دی جائیں گی۔ یہ حکم تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حکم ہے اس وقت کے مشرکین کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب ایسے مشرکین کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تمام لوگوں کے لیے اس بڑے حج کے دن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عرفے کا دن جمعے کو ہو تو وہ حج اکبر ہے، اور ورنہ حج اصغر ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہلاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس حج اکبر کے دن اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بری ہے ان مشرکوں سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اے مشرکو اگر تم اب بھی توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جانیں لینا نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ توبہ کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا، تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، طنزیہ انداز ہے، اے نبی خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا میعادی، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، لیکن انہوں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایک تو معاہدہ میعادی تھا، طے شدہ مدت کا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ فرمایا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی اقدام کا حصہ نہیں بنے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو اس کی مدت تک، یعنی جو بھی مدت ہے اس مدت تک عہد کو پورا کرو، چاہے وہ مدت 4 مہینے کی ہو، چاہے سال کی ہو، چاہے 2 سال کی ہو، تم اس مدت تک عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے، اور جتنی مدت تک وہ عہد ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے اگر فریق مخالف نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ وہ مشرک کہ جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی ان کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب حرمت والے مہینے گزر جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی ذی الحجہ کے 20 یا 21 دن باقی ہیں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ باقی ہے، تو گویا ٹوٹل کو 50 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ پہلے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، دوسرے مشرکین سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ عہد کی مدت پوری کر لو، اور وہ مشرک جو کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شریک تھے ان کو صرف 50 دن کی مہلت دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ اب بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیے جی اسلام کہتا ہے مارو کافروں کو، یہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں، پورے پس منظر کو بیان نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اس آیت کی روح سے ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیں کہ یہ مشرک ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو قرآن مجید نے اہل کتاب کے حوالے سے تلقین کیا، وہ آگے گفتگو آ رہی ہے۔
یہ تو صرف ان مشرکین کے لیے ہے جو عرب کے وہ مشرک تھے جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس ان کی زبان میں ان کے درمیان موجود رہ کر دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا تھا۔ فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، فإن تابوا، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاۃ، یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں، وأقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، اب ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ عملی طور پر اگر دو کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے یہی سمجھیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں خلوص سے اسلام لے آئیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔